نمبر 46، ماں اپنے جگر گوشوں پر کبھی تکلیف کو گوارا نہیں کرتی۔ اگر اولاد پر کوئی تکلیف آ جائے تو ماں اس کو کبھی گوارا نہیں کرتی۔ یہ بات ہمیں سیرت کے اس واقعے سے سمجھ میں آتی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 2 عورتیں تھیں، وہ سفر کر رہی تھیں اور دونوں کے پاس اپنا اپنا بچہ تھا۔ ان میں ایک بڑی تھی اور ایک ان میں چھوٹی تھی۔ اب ایک جنگل سے ان کا گزر ہو رہا تھا، ایک جگہ پر انہوں نے اپنے بچوں کو رکھا، پانی لانے کے لیے گئیں یہ لوگ، تو اتنے میں بھیڑیا آیا اور ایک کے بچے کو اٹھا کے لے گیا۔ جب یہ واپس آئیں تو ایک بچہ تھا، دوسرا نہیں تھا۔ تو جو ان میں بڑی تھی، تیز تراز تھی، چالاک تھی، بڑی عیار مکار تھی، اس نے بیٹے پر قبضہ کر دیا، اٹھایا، کہا یہ بیٹا تو میرا ہے، حالانکہ وہ بیٹا چھوٹے کا تھا۔ اس عورت نے کہا نہیں میرا ہے، بڑی نے کہا نہیں میرا ہے۔ اس دور میں حضرت داؤد علیہ السلام موجود تھے۔ حدیث میں آتا ہے داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ گیا، داؤد علیہ السلام نے دونوں کی بات سنی۔ چونکہ پیغمبر غیب کا علم تو رکھتا نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ داؤد علیہ السلام کے سامنے دونوں نے بات کی۔ جو بڑی تھی وہ تیز تراز تھی، عمر رسیدہ تھی، تجربہ کار تھی، تو اس نے بات اس انداز میں پیش کی کہ داؤد علیہ السلام اسی کو سچا سمجھے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بچہ بڑی کو دے دیا جائے، بڑی کو بچہ دے دیا گیا۔ جب یہ باہر نکلے تو راستے سے گزر رہے تھے، سامنے سے سلیمان علیہ السلام آئے، پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ چھوٹی نے کہا یہ بچہ میرا ہے، لیکن اس بڑی نے مجھ سے لے لیا ہے۔ بڑی نے کہا تمہارے والد نے فیصلہ کیا یہ بچہ میرا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے فہم اور بصیرت خاص طور پہ عطا فرمائی تھی۔ سلیمان علیہ السلام اس چھوٹی عورت کی گفتگو سے سمجھ گئے تھے، جو سچا ہوتا ہے وہ باتونی نہیں ہوتا۔ جھوٹا آدمی زیادہ باتیں کرتا ہے، زیادہ قسمیں کھاتا ہے، بات کو گھما پھرا کے کرتا ہے۔ سچا آدمی 2 ٹوک بات کرتا ہے، وہ بات کا سیدھا ہوتا ہے، صاف ستھری بات کرتا ہے۔ چھوٹی سچی تھی، اس نے سچی بات کی کہ یہ بچہ میرا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ چھری لے کر آؤ۔ چھری منگائی گئی، اس نے بچے کو لیا اور کہا میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں، ایک کا مطالبہ ہے میرا ہے، دوسرے کا مطالبہ ہے میرا ہے، تو آدھا آدھا بچہ ہر ایک کو دے دیتا ہوں۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا میں بچے کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں۔ جو چھوٹی جو ماں تھی تو ماں ہے، اس نے جب دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام ٹکڑے کرے گا تو اس نے کہا تم میرے بچے کے ٹکڑے نہ کرو، میں اپنا بچہ بڑی کو دے دیتی ہوں، لیکن میرے سامنے میرے بیٹے کے جسم کے 2 حصے نہ کرنا۔ سلیمان علیہ السلام ماں کی شفقت سے، ماں کی محبت سے سمجھ گئے کہ واقعی یہی جو ماں ہے اس کی، انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ اس کا ہے، اس کو دے دیا جائے۔ تو دیکھیں اس واقعے میں سبق کیا ہے کہ ماں کی شفقت کتنی ہوتی ہے، اس کا اندازہ اس سے ہوا کہ اس نے کہا بچہ اس کو دے دو لیکن بچے کے ٹکڑے نہ کرو۔ اس لیے حدیث میں اللہ رب العزت نے جو اپنی رحمت کو تشبیہ دی ہے، وہ تشبیہ دی ہے ماں کے ساتھ، تو ماں کی محبت بہت زیادہ ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ماں کی جو اولاد کے ساتھ محبت ہے، اس محبت کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اردو کی ایک کتاب ہے اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول، اس میں ایک واقعہ موجود ہے۔ آج سے چند سال قبل بوسنیا میں ایک زلزلہ آیا، زلزلے کے اندر ساری عمارتیں گر گئیں، گھروں کے اندر جو اولادیں تھیں، ماں تھے، بچے تھے، تو جیسے ہی زلزلہ آیا سوئے ہوئے تھے تو عمارتیں اوپر سے گری۔ تو ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو زلزلے کے دوران چھت اوپر گر گئی، لیکن بالکل اوپر نہ گری کہ ان کا انتقال ہو جاتا، درمیان میں دونوں طرف دیواریں تھیں، وہاں پر یہ چھت گری ہے۔ اب ان کو نکالنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب چند دن وہ بچہ جب روتا تو یہ ماں دودھ پلاتی، وہ روتا یہ ماں دودھ پلاتی، لیکن ایک وقت ہوا کہ ماں کا دودھ بھی ختم ہو گیا۔ اب چیخو پکار کریں تو باہر کسی کو آواز نہیں جاتی، اوپر منو مٹی پڑی ہوئی ہے۔ اب جب یہ بچہ روتا تو یہ ماں اپنے جسم کو کاٹتی اور کاٹ کر اپنا خون اپنے بچے کو پلاتی، ایک جگہ سے جسم کو کاٹتی، دوسری جگہ سے نوچتی، تیسری جگہ سے کاٹتی، اپنے بچے کو خون پلاتی رہی، خون پلاتی رہی۔ چند دن اس طرح گزر گئے۔ اب بھوک کی حالت میں اس ماں کا انتقال ہو گیا، لیکن جب اوپر سے یہ زلزلے کے وہ ملبہ ہٹانے لگے، ملبہ ہٹاتے ہٹاتے کیا دیکھا کہ نیچے جو بچی تھی وہ زندہ سلامت موجود ہے۔
آج سے چند دن پہلے بھی آپ نے پڑھا ترکی کے اندر بھی ایسا واقعہ سامنے آیا کہ 92 گھنٹے کے بعد 4 سال کی بچی کو نکالا گیا تو وہ زندہ سلامت موجود تھی۔ آج سے چند دن پہلے یہ اخبار میں بھی آیا، 92 گھنٹے کے بعد اس بچی کو نکالا گیا تھا۔ تو جب اس بچی کو نکالا گیا تو یہ بچی زندہ سلامت تھی، تو دیکھا یہ اپنی ماں کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی، تو ماں کے سارے جسم کے اوپر دانتوں کے کاٹنے کے نشانات تھے، دائیں طرف بازو پہ، بائیں طرف بازو پہ، کہیں سینے پہ کاٹا، کہیں رانوں پہ کاٹا، کہیں بغلوں پہ کاٹا۔ یہ ماں اپنے بچے کو اپنا خون پلاتی رہی صرف اس لیے کہ یہ بچہ زندہ رہے، میری جان تو ویسے ہی چلی جائے گی۔ تو انہیں معلوم ہوا کہ ماں نے خون پلا کر اپنے بچے کی جان کی حفاظت کی۔ تو ماں کی کیسی ممتا ہے، ماں کی محبت کیسی ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے۔ کون ہے جو اپنا خون کسی کو پلائے گا؟ لیکن تاریخ نے ہمیں یہ واقعہ بھی سنا دیا کہ ماں کی محبت اس قدر ہے۔ تو بہرحال اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اپنے جگر گوشوں پر تکلیف کو ماں کبھی گوارا نہیں کرتی۔ نمبر 47، ضرورت مندوں کو اولاد پر مقدم کریں۔ جب کوئی ضرورت مند آ جائے تو اس کو زیادہ دیں اپنی اولاد کی بنسبت، اولاد کو بعد میں دیں، ضرورت مند کو مقدم کریں۔ اس پر ہمیں رہنمائی ملتی ہے سیرت کے اس واقعے سے۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا کام کاج خود کرتی تھیں، تو یہ خود پانی لے کر آتی تھیں، اپنے کندھوں پر مٹکا اٹھا کر لاتی، کندھے پر نشانات پڑ گئے، جھاڑو دیتی تھیں سارا دن اور گھر کا کام کرتی، چکی چلاتی، ہاتھوں پہ گٹھے پڑ گئے تھے، کپڑے گندے ہو گئے، بچوں کے لیے پکانا، کھانا، گھر کی صفائی ستھرائی کرنا۔ اس دور میں کچے گھر ہوتے تھے، پانی بھر کے لانا بڑے مشکل کام تھے۔ تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند غلام آئے ہیں غنیمت میں، اور چند باندیاں آئی ہیں، جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام اور باندی لے آؤ تاکہ وہ گھر کے کام کاج میں ہمارے ساتھ تعاون کر دیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گئی، اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ میں آئی تھی کہ اگر کوئی غلام یا خادم مل جائے تاکہ گھر کے کام کاج میں آسانی ہو، کام کر کر کے میں بہت تھک جاتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دے دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کے وقت آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت فاطمہ غلام کے لیے آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے غلام جتنے تھے وہ تو سب تقسیم کر دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی ایک بستر پہ لیٹے ہوئے تھے۔ آپ جیسے گھر میں داخل ہوئے ان دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئے، ایک طرف حضرت فاطمہ ہے، ایک طرف حضرت علی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں بیٹھے ہیں۔ گویا آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا کہ تمہیں خادم کی ضرورت تھی، خادمہ کی ضرورت تھی، لیکن مدینہ کے اندر مستحق لوگ زیادہ موجود ہیں، تو آپ نے اپنی بیٹی کے لیے خادم نہیں رکھا، حالانکہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، حسنین کی والدہ، علی کی زوجہ، نبی کی لخت جگر، لیکن آپ نے مدینہ کے غریبوں میں غلاموں کو تقسیم کیا۔ مدینہ میں جو بے کس اور مجبور تھے ان کو آپ نے غلام دے دیے۔ آپ نے فرمایا بیٹی میرے پاس کوئی غلام نہیں بچا، لیکن میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اس وظیفے کو رات سوتے وقت پڑھ لیا کرو تو اس سے تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ چونکہ یہ وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سکھایا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں تسبیحات فاطمی۔ تسبیحات فاطمی آپ نے فرمایا یہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری تھکاوٹ دور کرے گا۔ آج بھی اگر کوئی انسان تھکا ماندہ ہو، دن بھر کا مزدور ہو، تھکاوٹ ہو، بستر پہ لیٹے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جائے، صبح اٹھے گا تو تھکاوٹ ختم ہو چکی ہوگی، جسم بالکل فریش ہوگا۔ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے اپنی اولاد کو ترجیح نہیں دی، ضرورت مندوں کو ترجیح دی ہے۔ آپ نے ضرورت مندوں کا لحاظ رکھا، اپنی اولاد کو نہ نوازا، غریبوں کو نوازا۔
امت کے لیے درس یہ ہے کہ جو ضرورت مند آئے تو اسے اولاد پر مقدم کرو۔ نمبر 48، کسی کو بدگمانی کا کبھی موقع نہ دو، کسی کو بدگمانی کا موقع نہ دو۔ ہمیں اس واقعے کا سبق سیرت کے اس واقعے سے ملتا ہے۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کی گھر والی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی۔ چونکہ اعتکاف میں انسان مسجد سے نہیں نکل سکتا، تو رات کے وقت جب وہ ملنے آئی تو حضور مسجد کے دروازے تک آئے۔ انہیں کوئی ضرورت کی بات پوچھنی تھی، آپ نے اپنی گھر والی کو بتا دی۔ اتنے میں 2 صحابی وہاں سے گزر رہے تھے، تو جب آپ کی گھر والی چلی گئی، آپ نے ان دونوں صحابہ کو بلایا اور بلا کر کہا، یہ میری گھر والی حضرت صفیہ تھی، کسی ضرورت کے کام کے لیے آئی تھی اور میں نے وہ ضروری بات ان سے کر لی ہے، کوئی غیر محرم عورت نہیں تھی۔ ان صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے بارے میں کبھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ معاذ اللہ آپ کسی غیر محرم عورت سے اس طرح بات اور گفتگو کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسے انسان کے جسم میں خون گردش کرتا ہے۔ گویا امت کو درس دیا کہ کسی کو بدگمانی کا موقع نہ دو، تو اتقوا مواضع تہمت کی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ تو انسان اپنی عزت کو برقرار رکھے، کوئی ایسا فعل نہ کرے، کسی ایسی جگہ نہ جائے کہ جس جگہ جانے سے اس کی عزت پہ حرف آتا ہو۔ ایسے مقامات پہ کھڑا ہونا، ایسی جگہوں پہ جانا، ایسے لوگوں سے تعلقات رکھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ آمد و رفت ہونا، یہ انسان کی عزت پہ حرف آتا ہے۔ گویا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچانا چاہیے۔